جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے پروگرام کا عنوان ہے کہ پاکستانی نژاد سابقہ لارڈ نذیر احمد کی 5.5 سال کی جیل کی سزا اور محاسبہ نفس کی دعوت۔ یو کے کی شیفیلڈ کراؤن کورٹ نے 1970 کے سالوں میں سابقہ لارڈ نذیر احمد کو بچوں پر جنسی حملے کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 5.5 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے، اور خاکسار اس خبر سے محاسبہ نفس کا مضمون اٹھا رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الحشر کی آیت 3 میں فرماتا ہے، اے بصیرت والے لوگو، عبرت حاصل کرو۔ روزمرہ کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ عام واعظ و نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی نسبت معاشرہ میں ہونے والے واقعات انسان کے مزاج پر موافق یا مخالف گہرا اثر پیدا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، السعید من وعظ لغیرہ، وہ انسان خوش قسمت ہوتا ہے جو دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ خاکسار نے بیان کیا ہے کہ خاکسار سابقہ لارڈ نذیر احمد کے بارے میں 5.5 سال جیل کی سزا سنانے کے فیصلہ پر محاسبہ نفس کا مضمون اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر کئی ایک پہلوؤں سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یو کے کا نظام عدل اپنے انتہائی کمال کے درجہ پر پہنچا ہوا ہے، اور یہ نظام کئی ایک دانشوروں کی نسل بعد نسل جہد مسلسل کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب کوئی فرد یا چند افراد یا کوئی قوم اپنی فطرت صحیحہ کو قائم رکھتے ہوئے قانون فطرت اور قدرت کی پیروی میں چلتی ہے تو خالق کائنات کا نظام، یعنی فرشتوں کے ذریعہ قائم کیا جانے والا آسمانی اور روحانی نظام، اس متعلقہ فرد یا افراد یا قوم کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست میں بسنے والا کوئی شہری اس نظام عدل میں رکھنا ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ڈیوٹی پر مامور ججز قانون کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور قانون یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ججز امین ہیں نہ کہ مالک۔ جب ڈیوٹی پر مامور ججز قانون کے امین ٹھہرے اور وہ قانون کا احترام کرنے والے قرار پائے تو پھر قانون بھی ان کا احترام کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نظام عدل پر مامور ججز ملزم کو محض ایک ملزم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس پر الزام لگا ہے وہ کون ہے۔ اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ الزام کیا ہے، الزام کی نوعیت کیا ہے، اور مدعی کے پاس اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کیا ہے۔ ڈیوٹی پر مامور ججز بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی جانچ پڑتال کرتے ہوئے مقدمات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سختی سے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی پیروی کریں۔ اس لیے ججز کو اپنی ڈیوٹی ادا کرتے وقت اور بعد میں بھی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ملزم سے مجرم بننے والا انسان یا وہ مدعی جو اپنے مقدمہ کو ثابت نہیں کر سکتا، کسی وقت بھی ججز کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب ان سے ان کے لارڈ ہونے کے ٹائٹل کو بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ واقعہ
اور اس واقعہ سے برآمد ہونے والے نتائج ہر معاشرہ کے لوگوں کو، بالخصوص ہم مسلمانوں کو دعوت غور و فکر دے رہے ہیں کہ اسلام جو بہترین تعلیمات کا حامل مذہب ہے، آج اسلام کو ماننے والے کہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال خاکسار نے اہل بصیرت کے لیے چند باتیں بیان کر دی ہیں۔ اہل دانش اس واقعہ سے مزید نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ سے ایک بڑی بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ بچپن میں بچوں کی زندگی کو برے رنگ میں متاثر کرنے کا عمل ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو بچوں کو قتل کرنے سے بھی زیادہ گھناؤنا جرم ہے۔ ایسے جرائم سے بچہ جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ایسے جرائم سے متاثر ہونے والا بچہ اپنے اخلاقی اقدار کو کھو دیتا ہے، اور پھر ایسا بچہ نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو کھو دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ معاشرہ کے لیے ایک خطرناک وجود بن جاتا ہے۔ یہ سزا بتا رہی ہے کہ بچوں سے متعلقہ یہ جرم انتہائی سنگین جرم ہے۔ اس واقعہ میں یہ انتباہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے لیے کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ واقعہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک انسان کمزور ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس واقعہ کے نتائج یہ علم دے رہے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کو فوراً ہی اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور جس کسی انسان کا کوئی قصور کیا ہے اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ایک قصور کرنے والا مجرم اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح راستے پر چلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو جرم کرنے کے بعد، کوئی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار نہیں کرتا اور اپنے قصور یا جرم کا ازالہ نہیں کرتا، تو پھر وہ جرم یا گناہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی پھر گناہ بچے دینے لگ جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور انسان ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ اگلے جہان میں تو محاسبہ ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی محاسبہ کا خوف ہر وقت دامن گیر رہتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے قبل موت اختیار کرو، یعنی گناہ آلود زندگی سے باہر آنے کے لیے مجاہدات کرو۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید میں ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کو آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت بنی اسرائیل کی آیت 14 میں بیان فرماتا ہے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن سے چمٹا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے اسے ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ، آج کے دن تیرا نفس تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اس مضمون پر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے نام نصیحت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ لقمان کی آیت 17 میں فرماتا ہے یہ کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی اور وہ چیز کسی چٹان میں دبی ہوئی ہو یا آسمان یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ یقیناً اللہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی ایسی روشن تعالیم کو ہمیشہ زیر نظر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی یہ خوبی یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے احکام کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الفرقان کی آیت 74 میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جب انہیں اللہ کے احکام یاد دلائے جائیں تو وہ بہرے اور اندھے نہیں بنے رہتے۔ قرآن مجید کی یہ تعلیم بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال نامہ کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک حال اس طرح بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیت 115 میں فرماتا ہے، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر ایک انسان مسلسل نیکیاں کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بدیوں کو مٹانے کی توفیق پا لیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ دعا سے، توبہ و استغفار سے، مسلسل عبادت کرنے سے، مسلسل نیکیاں کرنے سے، بدیوں سے کلی طور پر اجتناب کرنے سے اور بری صحبت سے بچنے سے ممکن ہے۔ اور جو لوگ اپنے جرم سے توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی مقدر کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔